آج جو ہم مسئلہ آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں تھوڑا سا بظاہر حیا کے خلاف ہے، لیکن میرے دوستو عوام کے سامنے اور بہت سے لوگوں کے سامنے یہ مسئلہ صحیح معلوم نہیں ہے، اور بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ ایسے مسائل پوچھنے میں جھجکتے بھی ہیں، ان کو تھوڑی جھجک ہوتی ہے کہ یار کہاں مفتی صاحب سے عالم صاحب سے ایسے مسئلے پوچھیں، اور عورتیں تو پوچھ ہی نہیں پاتی، عورتوں کو بھی جبکہ یہ مسائل معلوم ہونے چاہیے، مردوں کو بھی معلوم ہونی چاہیے، اور عورتوں کو بھی یہ مسائل، لیڈیز کو بھی یہ مسائل معلوم ہونے چاہیے۔ ہم اس میں تین الگ الگ پوائنٹ پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی چیز تو زیر ناف بالوں کی مدت کیا ہے، یعنی کتنی دنوں میں صاف کر لینا ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ بتائیں گے اس کا طریقہ کیا ہے، اور تیسرا کتنی مقدار صاف کرنا ہے، مطلب اس کی مقدار کیا ہے، اس کی حد کیا ہے، کہاں سے صاف کرنا ہے۔ انشاءاللہ ان تینوں ٹاپک پر ہم بات کریں گے۔ پہلی چیز تو یہاں پر ہے مدت۔ مدت مطلب یہ کہ کتنی دنوں میں صاف کر لینا ضروری ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک کے مفہوم سے یہ بات واضح ہے کہ 40 دن کے اندر اندر زیر ناف بال، زیر بغل بال، ناخن کاٹنا، یہ جو صفائی ہے، زیر ناف بال، زیر بغل بال اور ناخن کاٹنا ہاتھ پیر کے، یہ 40 دن کے اندر اندر کر لینا ضروری ہے۔ اگر کسی نے 40 دن تک نہ ناخن کاٹے، نہ زیر ناف، نہ زیر بغل صاف کیے، تو اب اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ بہت سے لوگ بول دیتے ہیں نماز نہیں ہوگی، ایسا نہیں، نماز ہو جائے گی لیکن نماز اس کی مکروہ تحریمی ہوگی۔ اس لیے 40 دن کے اندر اندر ضرور صفائی کر لینا چاہیے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہر ہفتے یا کم سے کم 2 ہفتے میں ایک بار تو یہ صفائی ہو جاوے۔ یہ شریعت کے احکام ہے میرے دوستو۔ ہماری شریعت نے صرف ہم کو صرف نماز پڑھنا ہی نہیں سکھایا، صرف روزے رکھنا ہے کہ حج کرنا ہے کہ قربانی کرنا نہیں میرے دوستو۔ ہماری شریعت نے ہمیں صاف صفائی کے، پاکی کے، طہارت کے، نظافت کے یہ سب احکام بھی سکھائے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن کے، طلاق کے، نکاح کے، کاروبار کے، بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کے، ساری چیزیں پوری شریعت میں ایکسپلین کی گئی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا کامل دین ہمارے لیے لے کر آئے ہیں، اس لیے یہ بھی اس میں شامل ہے کہ ہم کیا کریں، صفائی کا خوب اہتمام کریں۔ ایک تو یہ ہو گیا مدت کا مسئلہ۔ دوسرا ہے اس کا طریقہ کیا ہو۔ دیکھو اچھے سے سمجھیں، طریقے میں یہ آتا ہے میرے دوستوں کہ مردوں کے لیے حدیث پاک کے مفہوم سے یہ بات واضح ہے کہ مردوں کے لیے بلیڈ استعمال کرنا بہتر ہے۔ اب بلیڈ کئی طریقے کی ہوتی ہے، جلیٹ ہوتی ہے نا، اس طرح پھاوڑا، یا جس طریقے سے بھی آپ کریں، لوہے کا استعمال، یعنی کہ بلیڈ کا استعمال مرد کے لیے بہتر ہے، مرد کے لیے، اور عورت کے لیے کریم کا استعمال بہتر ہے۔ اس لیے عورتوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ کریم استعمال کرے، اور مرد کے لیے بہتر ہے کہ وہ بلیڈ استعمال کرے۔ لیکن اگر اس کا الٹا کوئی کرے، کوئی مرد یہ کہے کہ نہیں مجھے بلیڈ استعمال کرنے سے انفیکشن ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، میری چمڑی زیادہ سینسیٹیو ہے اس لیے میں کریم استعمال کروں، بالکل جائز ہے، کس نے منع کیا ہے؟ مقصود ہے بالوں کی صفائی، اب وہ چاہے بلیڈ سے ہو یا کریم سے ہو، یا آج کل تو اسپرے آ رہے ہیں، آج کل بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں، بہت سے ویکس سے کرا لیتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے بالوں کی صفائی مقصود ہے۔ بہت سی عورتوں کو بھی پرابلم ہوتی ہے کہ وہ کریم وغیرہ استعمال کریں گے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، یا اور کچھ سینسیٹیو زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے وہ بلیڈ بھی استعمال کر سکتی ہیں، کس نے منع کیے؟ فتوے دیتی عورتیں، پتہ نہیں عورتوں کے اندر کیسے کیسے حلال حرام کے فتوے چلتے ہیں کہ بس اللہ رحم کرے۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر کسی عورت نے بلیڈ کا استعمال کر لیا تو اس کا جنازہ بہت بھاری ہو جاتا ہے۔ کہاں سے لائے یہ؟ کس نے فتویٰ دے دیا یہ زبردستی کا؟ یہ اہل علم کیا مر گئے کیا؟ ان سے مسئلہ پوچھنے میں شرم آتی ہے کیا؟ اپنے گھر کے مردوں کو کہیں کہ علماء سے پوچھیں کہ ہم کہیں غلط فہمی میں تو نہیں، الٹے سیدھے فتوے دے دیتی ہیں، ذرا ذرا سی باتوں پر کہہ دیتی ہیں کہ حلال ہے، حرام ہے، اس سے نکاح ٹوٹ جائے گا، اس سے ایمان سے نکل جائیں گے، یہ ہو جائے گا۔ کہاں سے لائے ہو آپ؟ اس لیے اگر کوئی عورت کسی وجہ سے اگر وہ بلیڈ کا استعمال کرتی ہے، یا کوئی مرد کسی وجہ سے کریم کا استعمال کرتا ہے، تو یہ بالکل جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہوگی بہرحال 2 چیزیں۔ تیسری چیز، کہاں سے کہاں تک بالوں کی صفائی کرنا ہے۔ دیکھیے یہ جو ناف ہوتی ہے ہماری، ناف کے نیچے آپ بالوں کو صاف کرنے کوئی دقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں ناف کے بالکل نیچے سے کرنے میں تو بہت دقت ہے، بہت زیادہ بال صاف کرنے پڑیں گے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب انسان اکڑو بیٹھتا ہے، میں آپ کو حد بتا رہا ہوں، اس میں کوئی شرم کا مسئلہ نہیں ہے، شریعت کا ایک حکم ہے۔ اکڑو بیٹھنے کا مطلب جب فارغ ہونے کے لیے، فریش ہونے کے لیے ہم کیسے بیٹھتے ہیں، تو ایسے بیٹھتے ہیں نا، تو ایک شل پڑتا ہے ہمارے پیڑو پر، پیڑو جو عضو ہے، جو انگ ہے، اس کے اوپر ایسا شل پڑتا ہے، شل، شکن، سمجھو جہاں جہاں شکن پڑ رہی ہے، شل پڑ رہا ہے، وہاں سے نیچے نیچے آپ کو بالوں کی صفائی کرنا ہے۔ عضو تناسل کے آس پاس صفائی کریں، خصیتین پر، ٹیسٹیکلز جن کو کہا جاتا ہے، ان کی صفائی کریں اچھے سے۔ اسی طریقے سے پاخانے کے مقام پر کے آس پاس جو بال ہیں ان کی بھی صفائی کریں۔ علماء نے تو صراحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کتابوں میں کہ پخانے کے مقام کے آس پاس جو بال ہیں ان کو تو صفائی بڑی اہتمام سے کرنا چاہیے، اس لیے کہ ناپاکی میں آلودہ ہونے کا ان کا ڈر ہے، صاف صاف لکھا ہے کتابوں میں، اور یہ ضروری ہے یہ مسائل امت کے سامنے آئے، اس لیے یہ پورا مقام جو پورا ایریا ہے اس کو اچھے سے آپ صاف کریں، یہ ہے اہم مسئلہ۔ تو گیا مدت کا بھی میں نے بتا دیا، طریقہ کیا ہے وہ بھی بتا دیا، اور تیسرا یہ بھی آپ کو سمجھا دیا کہ مرد عورتیں کس طریقے سے بلیڈ اور کریم استعمال کرنے کی ان کو گنجائش ہے وہ بھی بتا دیا، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ مقدار کیا ہے، کہاں سے کتنی حد ہے اس کی، کہاں کہاں صاف کرنا چاہیے۔ اللہ کرے کہ میری یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہو، اور سمجھ میں اگر آپ کو آئی ہے تو آپ بے جھجک اپنے دوستوں کو بھی یہ بات سمجھائیں، ان کو بھی بتائیں، شیئر کریں، تاکہ شریعت کا یہ حکم ان تک بھی پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔